our creation and why Allah subhanahu wa ta'ala created us. The purpose is like worship, اس کی عبادت کرنا، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی پانا۔ اب اس کی رضا کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ کیا یہی عبادت ہے کہ نماز، قرآن اور دیگر نوافل یہ سارے؟ بے شک اس پہ یہی عبادت، اس پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، مگر آئیں ایک الگ انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث ہے، کہ اسلام نے ہمیں بتایا عبادت کے بارے میں۔ اسلام نے عبادت کی ہر اس پہلو کا بیان کیا اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی پانے کا ذریعہ ہمیں بتایا، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ دین کے راستے میں چل پڑو، دنیا کو چھوڑ دو، اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا کے راستے میں چلو تو دین کو چھوڑ دو۔ ہم میں سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہمیں مل جائیں گے جو صرف دین کی راہ پر جائیں گے اور گھر پہ بہت سارے معاملات ان کے لگے ہوئے ہوں گے اور ان کے ایشوز ہوں گے، ان پر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دین کی طرف، دنیا کی طرف لگ جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر اسلام نے ہمیں یہ حسن کا پیغام دیا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ریلیجیس، یعنی جو بلیف رکھتے ہیں، جو کوئی بھی کسی مذہب سے ہوگا، وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ بلیف رکھے، اور پھر اسلام نے ہمیں بتایا کہ پھر صرف یہ ریلیجیس یعنی بلیف رکھنا، اور پھر قرآن اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ایک راہ کو ہم لے لیتے ہیں، دوسری راہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام یہ درس نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے بلیف بھی رکھو جو اس کے احکام ہے، جو اس نے حکم دے دیا ہے، جو اس نے فرما دیا ہے، بس اس پر ایمان لے آؤ، اور جس کا حکم ہے اس کو بجا لاؤ۔ اور پھر کہا سوشل ایکٹیویٹیز یعنی ایک دوسرے سے میل جول بھی رکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہم اپنے لائف میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یعنی بیوی بچے اپنے گھر والوں کے لیے تجارت بھی کرتے ہیں اور ان پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا پیغام دیتا ہے، رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر اصل وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، وہ ہمارے اس زندگی کا جو اصل مقصد اور پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے، بتائے ہوئے راستے، جس سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس سے حکم ہے بچنے کا، اس سے ہم بچیں، اور جس سے ہمیں حکم ہے، جن کا حکم ہے کرنے کا، اسے ہم خوب حسن کے ساتھ ہم ادا کریں۔ یہی اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے لائف، ہمارے زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل روح ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر اس راستے میں اسلام ہمیں بتاتا ہے، اللہ کا قرآن یعنی ہمیں بتاتا ہے، اور خود وہ رحمان، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہمیں، جن کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملا، ہمارے صحابہ، اہل بیت اور تمام وہ بزرگان دین، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین کے ذریعے ہمیں یہ جو پیغام مل رہا ہے، ہمیں یہ جو بتایا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس راستے میں چلنے کا حکم ہے۔ تو اس راستے میں ہم جب چلیں گے، اصل مقصد ہمارے زندگی کا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اسلام وہ واحد مذہب ہے، بلکہ رب کا قرآن وہ ہے جو صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، برکت ہے، روحانیت ہے، ارے عرفانیت ہے، ارے برکت اور روحانیت عطا کرتا ہے، فیض عطا کرتا ہے۔ ارے کسی کو کوئی بھی حاجت ہو جائے، ارے کوئی کسی معاملے میں پریشان کیوں نہ ہو جائے، وہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے،
اس کے یہ مقصد جو اس کے یہ جو مسئلہ تھا اس کے مسئلے کا حل اسے قرآن سے مل جائے گا۔ یعنی قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے نبی پر نازل کیا رب نے، کہ قرآن ایسا وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر سارے علم موجود ہے۔ جو کسی کو کوئی بھی چیز کی حاجت کیوں نہ ہو وہ قرآن کے پاس آ جائے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو چومے، ارے قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اسے ہدایت بھی مل جائے گی، اسے روشنی بھی مل جائے گی، اسے فیض بھی مل جائے گی، اسے رحمت بھی میسر ہو جائے گی۔ اسلام اور دین اسلام یعنی رب کا قرآن صرف ایک مذہب کے لیے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی قرآن سے، اسلام سے اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، کہ صرف ایک عمل کا نام نہیں، باقی سب عمل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ساری چیزوں کو لے کر چلو،